کھڑا ہو، مجمع ہو، مسجد کے اندر رش ہو، چھت جو ہے نا وہ نیچے ہو، ہوا کا اتنا زیادہ کھلا انتظام نہ ہو، پسینے کی وجہ سے، موٹا لباس پہننے کی وجہ سے، محنت اور مشقت کی وجہ سے بدبو بھی آ رہی ہو، ان حالات کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جمعے پہ آنے والے لوگ کچھ ایسے ہی اٹھ کے آ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا من اتى الجمعۃ فلیغتسل، جو انسان جمعے کے دن آئے اس کو چاہیے کہ غسل کر کے آئے تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، کسی کی بدبو دوسرے کو متاثر نہ کرے. اب دیکھیں آپ نے علت بیان کی، آپ نے حکمت بیان کی. اب اس روایت نے اب کشادگی ہو گئی ہے، اب دولت کا ریل پیل ہو گیا ہے، لوگوں نے مشقتوں والے کام جو ہے نا وہ چھوڑ دیے ہیں، سہولت والے کام ہے. دکان میں بھی بیٹھے ہوئے اے سی لگے ہوئے ہیں جی، پنکھے بھی چل رہے ہیں جی، لباس بھی عمدہ ہو گیا جی، وہ موٹا لباس بھی اس طرح نہیں رہا، مسجدوں کے چھت بھی اونچے ہو گئے ہیں جی، ہوادار بھی ہو گئی ہیں جی، کھڑکیاں بھی ہیں جی، روشن دان بھی ہیں جی، دروازے بھی ہیں جی، بدبو بھی کم ہے جی، کیونکہ محنت مشقت والا اتنا کام نہیں ہے. وہ تو دیہاتوں والے کھیتی باڑی کرتے ہیں، شہروں والے کہاں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کھیتی باڑی کرنی کیسے ہے. اس صورت کے اندر اب وہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ. اب جو بندہ جمعے کے دن آئے اس کو چاہیے کہ غسل کرے، ٹھیک ہے یہ سنت ہے لیکن لازمی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. اسی چیز کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ اب دولت کی ریل پیل ہے، لوگوں کے اندر مشقتیں کم ہو گئی ہیں، موٹا لباس جو ہے نا کم ہو گیا ہے، مسجد بھی جو ہے نا وہ کھلی ہو چکی ہے، وہ بدبو جو اس وقت آ رہی تھی اس وقت نہیں آ رہی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ حکم دیا کہ جو بندہ جمعہ کے دن آئے اور وہ وضو کر کے آتا ہے فَبِهَا وَنَعِمَتْ، بڑا اچھا کام اس نے کیا. لیکن جو بندہ غسل کر کے آتا ہے تو اس نے تو زیادہ فضیلت پا لی، ہوا افضل، وہ افضل ہے. جس وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس روایت کی علت اور اسباب کو بیان کیا، سمجھنا آسان ہو. دیگر راویوں اور اما عائشہ کی روایت میں یہ ایک خاص فرق ہے، یہ ایک خاص خصوصیت ہے کہ آپ روایات کی علت اور سبب کو بھی ساتھ نقل کر دیتے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ہے نا کیوں کی. جمعے کی بے شمار سنتے ہیں، میں اسی مناسبت سے یہ بات جو ہے نا کرنے لگا ہوں. ایک سنت یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن انسان اچھا لباس پہنے، عمدہ لباس پہنے. ایک سنت یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن مسواک کر کے آئے تاکہ منہ کے اندر بدبو پیدا نہ ہو، ساتھ والے جو نمازی ہیں ان کو اذیت نہ پہنچے. بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر یوں بھی آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر سفید رنگ کا لباس جو ہے نا وہ لٹکایا ہوتا تھا، جمعے کے دن جو ہے نا وہ پہنتے تھے. تو اگر میسر ہو تو کوشش کریں جمعے کے دن جو ہے نا وہ سفید لباس بھی پہن کے آئیں، اچھی طرح مسواک کر کے آئیں، غسل کر کے آئیں، خوشبو لگا کے آئیں. اور سب سے بڑی بات جو آج کل نمازیوں کے اندر بہت زیادہ مفقود ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن پہلے تشریف لایا کریں. جو بندہ سب سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے اونٹ کی قربانی کا ثواب پاتا ہے، اور جو بندہ جتنی دیر سے آتا ہے حتیٰ کہ امام کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمانے لگ پڑا، یہ ابھی جو ہے نا گیٹ کے اندر سے داخل ہو رہا ہے تو گیٹ کے اوپر جو اللہ نے فرشتے مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑے کیے ہوئے تھے اب اس نے رجسٹر جو ہے نا وہ بند کر دیا ہے، وہ بھی اندر آ گیا. اس کا نام جو ہے نا اس کے اندر کوئی نہیں. دنیاوی اعتبار سے وہ فریضہ تو اس نے ادا کر دیا، جمعہ تو چلو ہو گیا، وہ تو آخری رکعت میں بھی آ جائے گا، پھر بھی جمعہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا. بس ہم فریضہ ہی ادا کرنے کے لیے آتے ہیں اور کوئی نہیں ہے کہ ہم مسجد کے اندر پہلے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے مصداق بن جائیں کہ اونٹ کی قربانی کا ثواب ہمیں مل جائے. یہ شوق اور جذبہ جو ہے نا بہت کم لوگوں کے. جب میں مسجد کے اندر آتا ہوں میں ہی ہوتا ہوں، کوئی نہیں ہوتا، یا بسا اوقات قاری صاحب ہوتے ہیں. اصل فضیلت تو آپ کے آنے کی ہے، ہم دو تو ائمہ میں شمار ہوتے ہیں. کوشش کیا کریں مسجد کے اندر پہلے تشریف لایا کریں، وقت سے پہلے تشریف جو ہے نا وہ لایا کریں. جتنی جلدی آئیں گے جو بندہ سب سے پہلے آئے گا اونٹ کی قربانی کا ثواب اس کو ہے. ہم نے تو کبھی قربانی والے دن بھی اونٹ قربان نہیں کیا، طاقت ہی نہیں ہے. تو اگر مفت میں ثواب مل جائے تو کیوں اس کو ضائع کرتے؟
جمعے کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر پھیل جاؤ، رزق کو تلاش کرو۔ ہماری ترتیب الٹی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ جمعے سے پہلے رزق کو تلاش کرتے ہیں، اور جس وقت امام صاحب اللہ اکبر کرتے ہیں دکان کو جناب فوراً بند کر کے مسجد کے اندر آ کے 2 فرض ادائیگی کی، چلو جی، اور نماز کے بعد گھر میں جا کے جو ہے نا وہ سو گیا۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ جمعے سے پہلے جمعے کی تیاری کریں، اور جمعے کے بعد جو ہے نا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو بعد میں تلاش کرو۔ ہم جو ہے نا پہلے جو ہے نا وہ تجارت کرتے رہتے ہیں، اور جس وقت بلکہ اس ممنوع وقت کے اندر تجارت کرتے رہتے ہیں، ادھر سے اذان ہو گیا جو ابھی تجارت جاری۔ جس وقت جمعے کی اذان ہو جائے اور بندہ اپنی تجارت کے اندر پھر بھی مشغول ہو، بے شک اس کا سرمایہ حلال کا سرمایہ ہے، کمائی حلال کی کمائی ہے، حلال اور جائز طریقے سے کما رہا ہے، جھوٹی قسم بھی نہیں اٹھا رہا، بددیانتی بھی نہیں کر رہا، ملاوٹ بھی نہیں کر رہا، جائز طریقے سے تجارت کر رہا ہے، لیکن جمعے کی اذان ہو گئی ہے، پھر بھی اگر وہ تجارت کو جاری رکھے ہوئے ہے تو اس کی حرام کی کمائی۔ اس لیے جس وقت اذان ہو جائے مہربانی کر کے مسجد کے اندر تشریف لے آیا کریں، اپنے جائز طریقے کی کمائی کو بھی حرام کے اندر تبدیل نہ کیا کریں۔ پھر جمعے کی دن ایک کیے جانے والا عمل یہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جمعے کی نماز کے بعد جتنا کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیج سکتا ہے بھیج۔ پھر جمعے کے دن کے اندر ایک خاص گھڑی وہ بھی ہے کہ جو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اس لیے جمعے کے بعد سے لے کر بعض علماء نے عصر تک، بعض علماء نے غروب آفتاب سے پہلے تک جو ہے نا اس گھڑی کا تذکرہ کیا۔ پتہ نہیں کس وقت ہے وہ گھڑی، اس وقت اس لیے کثرت کے ساتھ ان اوقات کے اندر اپنے آپ کو دعا کے اندر، ذکر کے اندر، اذکار کے اندر، تسبیح و تحلیل و تکبیر و تمجید کے اندر مشغول رکھا کریں۔ کیا پتہ جس وقت آپ دعا مانگ رہے ہیں وہی گھڑی ایسی ہو کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ تو 2 چیزوں کا جو ہے نا وہ خیال کیا کریں۔ جمعے کی نماز کے بعد ایک تو کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھا کریں، اور دوسرا کثرت کے ساتھ جو ہے نا اپنے رب سے دعا مانگا کریں۔ اس گھڑی کے اندر اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ عرض کر رہا تھا جو اصل میرا موضوع ہے، موضوع یہ تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایات ہیں نا، آپ صرف روایت ذکر نہیں کرتی بلکہ روایت کو ذکر کرنے کے ساتھ آپ اس کی علت اور اس کے سبب کو بھی ساتھ ذکر کر دیتی ہیں۔ جس وقت اس روایت کی علت اور سبب کو ذکر کر دیا، اب روایت کو سمجھنا جو ہے نہایت ہی آسان ہو گیا۔ دیگر صحابہ اور اما عائشہ صدیقہ کی روایت کے اندر یہ ایک خصوصی فرق ہے۔ دوسرا فرق، یہ فرق اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ بعض راویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا۔ دست کا گوشت، بہت سارے صحابہ سے یہ روایت آتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کوئی پسند نہیں تھا۔ کیوں جی؟ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا۔ بڑے جید صحابی ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، اور گوشت کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے، اور کھانے کا تعلق خواتین کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، گھریلو معاملات کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کو زیادہ جو ہے نا معتبر سمجھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں جس طرح تم نقل کر رہے ہو۔ اصل وجہ یہ ہے کہ گوشت تو ویسے ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا، دستی کے گوشت کو اس لیے آپ پسند کرتے تھے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو گوشت ملتا ہی نہیں تھا، اور دستی کا گوشت جو ہے نا وہ پکنے کے اندر جلدی پک جاتا ہے، جلدی گل جاتا ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کیا کرتے تھے، وگرنہ اور تو کوئی بات نہیں۔ آپ نے علت بیان کر دی، آپ نے سبب بیان کر دیا کہ اما عائشہ صدیقہ کی روایت میں ہمیں یہ بات مل گئی کہ اللہ کے پیغمبر کو دستی کا گوشت کیوں پسند۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ بعض راویوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے باغ کے اندر اکثر سال میں ایک مرتبہ ضرور ایک آدمی کو بھیجتے تھے، جاؤ دیکھ کے آؤ، تخمینہ لگا کے آؤ، فصل کتنی ہے، پکی ہے، کچی ہے،
مقدار کتنی ہے، اس سال کیسے جو ہے نا فصل ہوگی، عمدہ ہوگی یا گھٹیا ہوگی، وہ جاتا ہے سارا دیکھ بھال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے رپورٹ جو ہے نا وہ دیتا۔ بہت سارے راویوں نے یہ روایت جو ہے نا نقل کی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جس وقت بات پہنچی، آپ نے کہا ایسی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقام کے اوپر اس آدمی کو جب بھیجا کرتے تھے، مقصد یہ ہوتا تھا کہ جاؤ بھائی دیکھ کے آؤ، تخمینہ لگا کے آؤ کیسی فصل ہے، کتنی فصل ہے۔ مقصد یہ تھا کہ دولت آنے سے پہلے اور رزق آنے سے پہلے ہم حساب لگا لیں کہ اس رزق میں سے، اس دولت میں سے زکوٰۃ کتنی نکلتی۔ اس وجہ سے آپ جو ہے نا اس آدمی کو بھیجا کرتے تھے۔ اب دیکھیں انہوں نے صرف ایک روایت نقل کی ہے، آپ نے علت اور سبب بھی ساتھ نقل کر۔ تو یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات، پیش کردہ روایات اور دیگر راویوں کی پیش کردہ روایات میں کتنا فرق آ گیا۔ عرض یہ کر رہا ہوں، دیگر راوی بھی روایات کو نقل کرتے ہیں۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا، وہ بھی روایات کو نقل کرتے ہیں، لیکن دونوں کے فہم کو چیک کریں، دونوں کی عقل کو چیک کریں، دونوں کے بیان کرنے کے انداز کو چیک کریں۔ اما عائشہ صدیقہ کو جو ملکہ بیان کا اللہ رب العزت نے ودیعت کیا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر رہ کے جو تفسیر اور جو حدیث کی تشریح جو آپ نے سیکھی تھی، وہ کسی اور صحابی کو بھی سمجھ نہیں۔ ایسے ہی تو نہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوا شطر دینکم عن حمیرہ، میری حمیرہ سے دین کا نصف حصہ سیکھ لو، سیکھ لو۔ یہ ایک خصوصیت میں نے بیان کی ہے۔ دوسری خصوصیت، آپ کی روایات میں غلطی بھی بہت کم ہوتی تھی۔ دیگر جو صحابی ہوتے تھے ان کی روایات میں بسا اوقات سمجھنے میں، فہم میں غلطی ہو جاتی۔ اللہ کے پیغمبر نے کچھ کہا، ان کو کچھ سمجھ آئی۔ لیکن اما عائشہ صدیقہ کی روایات آپ دیکھ لیں، ان روایات میں آپ کو غلطی بہت کم نظر آئے گی، بلکہ نظر ہی نہیں آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں اسی پنجابی کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنا، مسئلے کی تہ تک جاتی تھی۔ کسی مسئلے کی تحقیق کرنے کے اندر جب تک سمجھ نہیں آ جاتی، بار بار پوچھتی تھی۔ بسا اوقات یوں ہوتا تھا، آپ حجرہ مبارک کے اندر ہوتی تھی، اللہ کے پیغمبر منبر کے اوپر کھڑے ہو کے مسائل بیان کیا کرتے تھے، آپ دروازے کے ساتھ کان لگا کے سنا کرتے تھے۔ اہل السیر نے لکھا، سیرت نگاروں نے یہ بات جو ہے نا اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے، آپ دروازے کے قریب ہو کے بیٹھ جاتی، دوسرے کنارے سے دروازے کے قریب آ جاتی تاکہ مجھے آواز صاف سمجھ آئے۔ پھر بھی اگر کوئی شبہ ہو جاتا، پھر بھی اگر کوئی مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ نہ آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حجرہ مبارک کے اندر تشریف لاتے، یا رسول اللہ آپ نے یہ مسئلہ یوں بیان کیا ہے، یہ کیسے؟ پھر پوچھتی، دوبارہ پوچھتی، سب بارہ پوچھتی، اتنی دیر تک آپ پوچھتی رہتی جتنی دیر تک آپ کا شرح صدر نہ ہو جاتا، آپ کی تسلی نہ ہو جاتی، آپ کی تشفی نہ ہو جاتی، اتنی دیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی رہتی۔ دیگر صحابہ کو دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک شاگرد ہے اپنے استاد سے ایک مرتبہ پوچھے گا، دو مرتبہ پوچھے گا، تیسری مرتبہ پوچھتے ہوئے بھی حیا محسوس کرے گا، شرم محسوس کرے گا کہ کیا استاد کو میں بار بار تکلیف کے اندر مبتلا کر رہا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ یوں نہیں تھی، جتنی دیر تک شرح صدر نہ ہو جاتا، مسئلے کی تہ تک نہ پہنچ جاتی، جتنی دیر تک تسلی اور تشفی نہ ہو جاتی، اتنی دیر تک آپ بار بار پوچھتی رہتی۔ اس کی بے شمار حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے نا مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، قیامت کے دن لوگ برہنہ حالت میں کھڑے ہوں گے، سارے ننگے جو ہے نا وہ کھڑے ہوں گے۔ اما عائشہ صدیقہ کو بڑا تعجب ہے اس بات کے اوپر، یا رسول اللہ آپ نے یہ مسئلہ یوں بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگ ننگے کھڑے ہوں گے؟ ہاں جی بالکل اسی طرح۔ یا رسول اللہ ننگے کھڑے ہوں گے؟ جی۔ یا رسول اللہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ شرم نہیں آئے گی؟ آپ نے فرمایا عائشہ اس وقت تو اپنے اعمال کی اتنی پڑی ہوگی، خبر ہی نہیں ہوگی کہ دوسرا بندہ ننگا ہے، اپنے بارے میں بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں ننگا کھڑا ہوں، بس یہی پڑی ہوگی آج اللہ معاف کر دے، کسی طریقے سے جو نا بخشش ہو جائے، کسی طریقے سے جہنم سے چھٹکارا جو ہے نا وہ مل جائے، اپنی جو ہے نا وہ پڑی ہوگی۔
لیکن 2-3 دفعہ آپ نے جو ہے نا وہ سوال کیا کہ جب تک تسلی نہیں ہوگی آپ نے جو ہے نا وہ چھوڑا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں فلاں مشرک جو ہے، روایات میں نام بھی آتا ہے عبداللہ بن جدعان، ہے تو مشرک، اللہ کے اوپر اس کا ایمان نہیں ہے، آخرت کے اوپر اس کا یقین نہیں ہے، لیکن ہے بڑا اچھا آدمی، دنیاوی اعتبار سے بڑے نیک کام کرتا ہے، 2 ناراض بھائیوں کے درمیان صلح کراتا ہے، قبائل کے درمیان صلح کراتا ہے، آپ خود بھی اس کی صلح کے اندر جو ہے نا وہ شریک رہے ہیں۔ یا رسول اللہ غریبوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، یتیموں اور مسکینوں کو دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بڑے نیکی کے کام کرتا ہے۔ جیسے ہمارے دور کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ نیکی کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، قبروں کے اوپر سجدے بھی ہو رہے ہیں، نظریں بھی ہو رہی ہیں، نیازیں بھی ہو رہی ہیں جی، چڑھاوے بھی چڑھائے جا رہے ہیں، قبروں کے ارد گرد طواف بھی ہو رہے ہیں جی، صدقات بھی ہو رہی ہیں، خیرات بھی ہو رہی ہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے جی، روزے بھی رکھ رہا ہے جی، حج بھی کر رہا ہے جی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا بنے گا، کیا اللہ اس کو بھی معاف کرے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتا تھا، اللہ کی توحید کے اوپر اس کا کامل یقین نہیں تھا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ معلوم ہوا جو انسان شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، قبروں کے اوپر سجدہ کرتا ہے، نظریں دیتا ہے، غیر اللہ کے نام کی نیازیں دیتا ہے، قبروں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتا ہے اور طواف کرتا ہے، وہ جتنے مرضی نیکی کے کام کر لے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی بھی عمل جو ہے نا قبول نہیں۔ اپنے آپ کو شرک سے بچائیے، اپنے آپ کو شرک سے بچائیے، خدا را اپنے آپ کو شرک سے بچائیے۔ شرک کے سر کے اوپر کوئی سینگ نہیں ہوتے جو ہمیں نظر آئیں گے، یہی شرک ہے۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، نظر اور نیاز صرف اللہ کا حق ہے، طواف صرف اللہ کے گھر کا حق ہے۔ یہ عبادت کی جو اقسام ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص رکھیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ خاص کریں گے، کسی اور کے گھر کے اوپر، کسی اور کے مزار کے اوپر، قبر کے اوپر اور آستانے کے اوپر ایسا کریں گے تو یہی تو شرک ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی نے آپ سے اجازت مانگی تھی کہ یا رسول اللہ ہم فلاں دور دراز کے علاقوں کے اندر جاتے ہیں، وہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اس کے زیادہ حقدار ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دے دیتے سجدے کی تو کیا وہ سجدہ عبادت کا ہوتا یا تعظیم کا ہوتا؟ تعظیم کا ہوتا۔ آج تو کہتے ہیں نا ہم نے تعظیماً سجدہ کیا قبر کو، تعظیم کے ساتھ سجدہ۔ نبی حیات ہیں، زندہ ہیں، مسجد نبوی کے اندر تشریف ہیں، تعظیم کے سجدے کی اجازت مانگی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ روا ہوتا تو میں خاوند کے لیے بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتا۔ بیوی کو حکم دیا ہے؟ نہیں دیا۔ اچھا بیوی کو اگر حکم دیا جاتا کون سا سجدہ ہوتا؟ خاوند کوئی معبود ہے کہ اس کی عبادت کا سجدہ ہونا تھا؟ نہیں۔ اگر بیوی کو بھی حکم ہوتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کر تو وہ خاوند کی تعظیم کا سجدہ تھا، لیکن بیوی کو بھی یہ حکم نہیں دیا اللہ کے پیغمبر نے۔ خاوند کی یہ تعظیم نہیں ہے کہ تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، باپ کی اور والدین کی اور استاد کی اور پیر کی، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعظیم نہیں ہے کہ تم ان کے سامنے تعظیماً سجدہ کرو، تم ان کے سامنے تعظیماً اپنے جبین نیاز کو جھکا لو، یہ تعظیم نہیں، یہ تم نے توہین کیا ہے۔ جب اتنی اعلیٰ شخصیات کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں تو وہ شخصیت جو مر چکی ہے، اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے اور مرنے کے بعد ہمارے کندھوں پہ اٹھانے کی محتاج ہے، مرنے کے بعد ہمارے نہلانے کی محتاج ہے، مرنے کے بعد ہمارے کفنانے اور دفنانے کی محتاج ہے، مرنے کے بعد ہماری دعاؤں کے محتاج ہے، جس کا پل پل محتاجی کے اندر گزر رہا ہو، تم اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر اس کی دربار کے اوپر آستانے کے اوپر سجدے کرتے ہو۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس انسان نے اللہ کے ساتھ شریک کیا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا۔ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، جنت کی ہوا بھی اس تک نہیں پہنچے گی، ملنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی اور گناہ سرزد ہو گیا
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک والے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، نہ چاہیں تو سزا دے کے معاف کریں گے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات تھیں، ایک روایت وہ ہے جو دیگر صحابہ نے ذکر کی، ایک روایات وہ ہیں جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو نقل کی۔ اماں عائشہ صدیقہ کا فہم آپ دیکھیے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حدیث کو بیان کرنے کا اسلوب آپ دیکھیے۔ میں ایک اور چھوٹی سی مثال دے کے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو انسان اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، نفرت کا اظہار کرتا ہے، اللہ بھی اس سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ یہ کیسی بات ہے؟ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تو موت کا جام پینا ضروری ہے، اور کوئی بھی انسان مرنا نہیں چاہتا، بوڑھا بھی ہو نا، بوڑھا 80 سالہ بوڑھا ہو۔ میرے خالو تھے، بزرگ تھے، بڑی عمر کے تھے، 80 سال کے تھے۔ ایک دفعہ وہ مجھے کہنے لگے، میں نے زندگی کے اندر ساری خوشیاں دیکھ لی ہیں، نواسے نواسیاں بھی ہیں، پوتے پوتیاں بھی ہیں، دور دراز کا میں نے سفر بھی کیا ہے، اتنی عمر گزار بھی چکا ہوں، جس وقت موت کا ذکر سامنے آتا ہے، موت کا خیال آتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ابھی تو میں نے نہیں مرنا۔ یہ ایک سمجھانے کا انداز تھا ان کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی نہیں مرنا، ابھی تو میں نے بہت کچھ دیکھنا ہے، حالانکہ میں نے ساری خوشیاں دیکھ لی ہیں۔ ایک بوڑھا بھی، 80 سالہ بوڑھا بھی، 90 سالہ، 100 سالہ بوڑھا بھی، جس وقت آپ اس کے سامنے موت کا ذکر کریں گے ڈر جائے گا، کانپ جائے گا، اپنے لیے موت کو ناپسند سمجھے گا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ مریں گے نہیں، اللہ سے ملاقات کیسی ہوگی؟ اس کا مطلب یہ سمجھا کہ شاید مرنا ناپسند ہے تو اللہ کی ملاقات بھی ناپسند ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت انسان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، انسان کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، انسان کے سامنے اللہ کی ملاقات کا تذکرہ ہوتا ہے، مومن بندہ جو ہوتا ہے اس کے دل کے اندر اشتیاق پیدا ہوتا ہے، ہائے کاش میں اپنے رب سے ملاقات کروں، ہائے کاش میں اپنی آنکھوں سے اپنے رب سے ملاقات کروں، اپنے رب کا دیدار کروں، اس کی جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوں۔ جس وقت انسان کے دل کے اندر جنت کا اور دیدار الہی کا شوق پیدا ہوتا ہے، اللہ کے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے اپنے بندے سے ملاقات کرنے۔ اور جس وقت انسان کے دل کے اندر، جس وقت کافر کے سامنے اللہ کی ناراضگی کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کی ہولناکی کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کافر ڈرتا ہے اور اللہ کی ملاقات کو سخت اس کو ناگوار سمجھتا ہے۔ جس کافر کے سامنے جہنم کی ہولناکی کا ذکر آئے اور اس ہولناکی کا ذکر سن کے وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند سمجھتا ہے، اللہ بھی اس بندے کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ وگرنہ تو مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، تحفۃ المومن الموت، موت آئے گی دنیا کی جو ہے نا سختیاں دور ہوں گی، موت آئے گی دنیا کے مصائب جو ہے نا وہ ختم ہوں گے، وگرنہ تو ساری زندگی مصائب کے اندر ہے، انسان مصائب سے نکل ہی نہیں سکتا۔ جن کو آپ دولت مند سمجھتے ہیں نا، بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر بیٹھنے والے، بڑی بڑی کوٹھیوں کے اندر رہنے والے، ان کے مصائب، ان کی پریشانیاں، ان کے دکھ، ان کے تکلیف آپ سے زیادہ ہے۔ غریب آدمی ممکن ہے خوشحال ہو، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے ہی کچھ نہیں، تو مصیبت کس چیز کی؟ جنہوں نے کو لیا ہے مصیبت بھی انہوں نے نہیں ہے۔ ان سارے مصائب سے جان کب چھوٹے گی؟ جب موت آئے گی۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مومن کے لیے تحفہ ہے موت۔ کیسے تحفہ ہے؟ موت آئے گی اللہ کی ملاقات ہوگی، موت آئے گی جنت ملے گی، موت آئے گی دنیا کی سختیاں ختم ہوں گی، موت آئے گی اللہ کا دیدار ہوگا، جنت کی نعمتوں سے بہرہ ہوگا، دنیا کے سارے مصائب اور پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو جب موت ہی نہ آئے
جس کو ہم اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہیں، تو کیسے آخرت کی نعمتوں سے آپ بہرہ ہوں گے؟ اس لیے موت بری چیز نہیں ہے۔ ہاں ہمیں کیوں بری لگتی ہے؟ ہمیں اس لیے بری لگتی ہے کہ ہمیں اپنے کالے کرتوت نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے کالے کرتوت نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کیا ہے، ہمارے نامہ اعمال تو یہ سیاہ ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہمارے نامہ اعمال تو سارا سیاہ ہے، کچھ بھی نیکی پلے نہیں ہے۔ کیسے بچیں گے؟ جس وقت انسان اس چیز کو سوچتا ہے نا، پھر انسان اپنے لیے موت کو ناگوار سمجھتا ہے، مگر تو موت بری چیز نہیں ہے، یہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جس طرح اللہ پاک نے حدیث کا فہم عطا کیا، کسی اور صحابی کو بھی ایسا فہم جو نہیں عطا کیا، جس طرح آپ قرآن کی مفسرہ تھیں، جس طرح آپ قرآن کی تفسیر بیان کرنے والی تھیں، اور جس طرح آپ کے دروازے کے اوپر صحابہ کرام اور تابعین کا تانتا جو نہ بندہ ہوا تھا، وہ آپ کے دروازے کے اوپر دستک دے کے یوں پوچھا کرتے تھے اما جان اس آیت کی تفسیر بتائیے، اما جان قرآن میں اللہ کا یہ حکم ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ بے عینی ہی اسی طرح اللہ پاک نے آپ کو حدیث مبارکہ کا ایسا فہم عطا کیا ہوا تھا، جس طرح صحابہ قرآن کی تفسیر آپ سے پوچھتے تھے، حدیث مبارکہ کا معنی اور مفہوم بھی آپ سے پوچھا کرتے تھے۔ آپ سے بڑی محدثہ اور کوئی نہیں، آپ سے بڑی مفتیہ اور کوئی نہیں، آپ سے بڑی مفسرہ اور کوئی نہیں، آپ سے بڑی عالمہ اور کوئی نہیں۔ یہی وجہ کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خذوا شطر دینکم من حمیرہ، اور میری حمیرہ سے دین کا نصف حصہ وصول کر لو۔ اسی موضوع کو انشاءاللہ چلاتے ہوئے بقیہ باتیں آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔